لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بيتنا. اللهم صل على محمد. سامعین محترم، ماہ مبارک کے پربرکت ایام گزر رہے ہیں. جتنا ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ آ رہا ہے اور اتنی ہی تیزی سے یہ ماہ رمضان گزر جائے گا. آج تیسرا جو ہے وہ روزہ گزر گیا. اس طرح یہ پہلے 10 دن، پھر دوسرے 10 دن، اور پھر آخری دن آ جائے گا کہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ شاید ہم اتنا کچھ نہیں کر سکے جتنا ہمیں اس ماہ مبارک میں کرنا چاہیے تھا. وہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جب تک پرسنلی انڈیویجولی خود کوشش نہ کریں اپنے آپ کو اس مہینے میں بہتر بنانے کی، جب تک فائدہ اور تاثیر اتنی زیادہ نہیں ہے. صرف اگر 1 گھنٹے کے لیے ہم روزہ دار بنیں، یعنی جب ہم مجلس میں یا ممبر میں یا مثلا درس میں آئیں تب ہمیں لگے کہ ہم روزے میں ہیں، تو پھر خوب اثرات ہوں گے، لیکن اتنے اثرات نہیں جتنا آپ پورا دن اگر یہ تصور کریں کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ ویسے نہیں ہیں جیسے پہلے ایام میں ہوتے تھے. خطبہ شعبانیہ میں کہ جہاں میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، کچھ چیزیں آج اسی میں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی دن بہترین دنوں میں سے ہیں، اس مہینے کی راتیں بہترین راتوں میں سے ہیں. اسی لیے ماہ مبارک کے ایام کی عبادات، دعائیں اور رات کی بھی اعمال، عبادات، دعائیں بالکل مختلف واقع ایام میں سے. ظاہراً لگتا ہے کہ بہت ساری ہیں، لیکن اگر تھوڑی تھوڑی سی بھی اگر اپنے حساب سے پڑھنا شروع کریں تو، اور ترجمے کے ساتھ دعائیں، چھوٹی جو دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے ہیں، روز کی دعا ہے، اگر وہ ہم تھوڑا سا ترجمے پر دھیان دیں تو یقیناً ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا. خوب ظاہر ہے عربی زبان شاید ہم سب کی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اچھا، افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ عرب ملک میں رہتے ہیں کتنے سالوں سے، مگر آج تک عربی صحیح نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم اگر جہاں رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے، اور ویسے بھی عربی زبان جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی زبان ہے، اور اس سے اچھی اپرچونیٹی شاید آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اب یہاں رہتے ہوئے اگر آپ عربی سیکھ لیں تو کوشش بہرحال کریں، کیونکہ بہرحال جو ہے وہ اسی کتاب اور کتاب اللہ اور حدیث سے انسان کا سروکار زیادہ ہے. تو اگر ہم ترجمہ پڑھیں کہ دعاؤں کا تھوڑا تھوڑا بھی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں خدا سے مانگ کیا رہا ہوں. اب میں مانگ رہا ہوں یا علی ہو، یا عظیم ہو، یا غفور ہو، یا رحیم. اب میں رٹی ہوئی ظاہر ہے بچپن سے پڑھ رہا ہوں، تو وہ جیسے رمضان آتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ باہر آ جاتی ہے جو پڑھتا ہے آدمی. لیکن مانگ کیا رہا ہوں؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یعنی میں مانگ کیا رہا ہوں، یہ ضروری ہے کہ کم از کم میں ایک دفعہ ترجمہ تو دیکھوں اس کا، کہ میں پتہ چلے میں خدا سے مانگ کیا رہا ہوں. یہ ضروری ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں میں مانگ کیا رہا ہوں، معرفت یعنی توجہ کے ساتھ. پروردگار قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم جس طرف بھی اپنے چہرے کو لے کر جاؤ گے ہر طرف تمہیں خدا ہی نظر آئے گا. یعنی توجہ، یعنی تمہیں ہر جگہ میں خدا ہی کی نشانیاں نظر آئیں گی. چاہے تم اس طرف پلٹو، چاہے تم اس طرف پلٹو، چاہے تم آسمان کو دیکھو،
چاہے تم زمین کی طرف دیکھو، چاہے تم اپنی طرف دیکھو، تمہیں صرف نشانیاں اللہ ہی کی نظر آئیں گی. اور نشانی کس لیے ہوتی ہے؟ وہی آپ نے گلیوں پہ وے لکھا ہوا ہے 1 2 3 9، یہ سب یہ کیا ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں. کس کی نشانی ہے؟ تاکہ میں بھٹکوں نہیں، صحیح جگہ پر منزل پر پہنچ جاؤں. یہ نشانیاں ہیں. بورڈز لگے ہوئے ہیں ہائی وے پہ، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ راستہ ادھر جاتا ہے، یہ برج یہاں جائے گا، یہ برج. یہ نشانیاں ہیں تاکہ آپ منزل تک پہنچ جائیں. ہم سب اللہ کی نشانیاں ہیں. کیوں نشانیاں ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب تک پہنچیں. لیکن اگر ہم اپنے ان نشانیوں میں کھو جائیں، انسان اپنی طرف دیکھو اور اپنی ذات میں کھو جائے، اپنے نفس میں کھو جائے، اپنی خواہشات میں کھو جائے، تو پھر وہ گمراہ ہے اور غافل ہے. یہ سب نشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف پہنچیں. اور یہ دعائیں ایک وسیلہ ہیں اپنے پروردگار تک پہنچنے کا. کیوں انسان ہاتھ بلند کرتا ہے اس کی بارگاہ میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بے نیاز سے مانگ رہا ہے جو فقیر ہے، یعنی اپنے فقر کی اور محتاجی کے لیے پھیلا رہا ہے اس کے آگے ہاتھ، اسی کی طرف ہاتھ پھیلا رہا ہے. اور کہاں پھیلا؟ کیونکہ وہ دینے والا ہے. اب یہ جو فقر اور احساس ہے انسان کی کم طریقہ، خدا یہی چاہتا ہے بندہ اس طرح میرے سے بات کرے، میرے سے مانگے. بعض اگر آج کا حصہ بھی اسی خطبہ شعبانیہ میں سے ہے، وہ دعا کا حصہ ہے کہ اس مہینے میں دعائیں کیا ہیں؟ استجاب. دعا مانگو، افطاری کے وقت مانگو، سحری کے وقت مانگو، رات کی تنہائی میں مانگو. اور کتنی ساری دعائیں اللہ نے ویسی ہمیں دی ہوئی ہیں. فلانی دعا ہے اگر آپ ہر روز پڑھیں تو آپ کو حج بیت اللہ نصیب ہوگا. اسی طرح اور دعائیں ہیں، شب قدر کیا محال ہے. یہ دعائیں ہیں تاکہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ دعائیں دسترخوان ہیں. لیکن اب مجھے، کیونکہ میں عام زندگی کی بات کر رہا ہوں، عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. ہم نماز پڑھی اللہ اکبر بس، اور تسبیح بھی ہم اللہ اکبر پڑھی اور کہہ. جبکہ وہ تسبیح ہے کہ جو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد بہترین تاکیبات تسبیح ہے. یعنی تاکیبات یعنی نماز کے بعد کی جو چیزیں آنے ہیں اس کو کہتے ہیں، یعنی بہترین تسبیح ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ تسبیح جو ہے وہ ہماری والدہ کی جو تسبیح ہے جو نماز کے بعد، وہ 1000 نوافل سے بہتر ہے. 1000 نوافل. یہ نوافل 1000 میرے نہیں بول رہے مولا اپنے نوافل کی بات کر رہے ہیں. یعنی جو امام نفل پڑھتے ہوں گے اس سے بہتر ہے یہ تسبیح نماز واجب کے بعد ادا کرنا، اور تفکر کے ساتھ. یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 34 دفعہ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بلند ہے. آپ خود دیکھیں نا تھوڑی دیر. لیکن کیونکہ ہم اس مادی دور میں اتنے زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں کہ ہم 1 منٹ سے زیادہ ہماری کہیں توجہ ہو ہی نہیں پاتی ہے آج کل. مثال کے طور پر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، 200 چینل ہیں، 1 دیکھا 2 دیکھا، 1 منٹ میں ہم نے کئی 100 چینل گزار دیے. کیوں؟ کیونکہ ہم ڈسٹریکٹ ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کرنا کیا ہے، کیا چیز. نہیں اس کو ہٹاؤ، نہیں اس کو ہٹاؤ، نہیں اس کو ہٹاؤ. روڈ پہ چل رہے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، جو گرتا ہے تو آدمی بدلتا ہے، وہ معذرت سامنے ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. ایسے لوگ آج کل اتنے زیادہ ہیں، فیملی آپس میں بیٹھی ہوئی بات ہی نہیں کر رہی ہے، سب اپنے اپنے موبائلوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. وہ اس کو بول رہا ہے، وہ دوست. میں نے 2 دوستوں کو دیکھا آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ پہ برابر میں کہہ رہا میں نے میسج بھیجا ہے پڑھ لو. بھائی ایسی بات کر لو. نہیں، ہم اتنے زیادہ ڈسٹریکٹ ہیں اس کے اندر کہ ہماری جو ذات ہے وہ اندر چلی گئی ہے. ہم ذات جو کہتے ہیں نا، ہم ذات بلاتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو علم آتا ہے وہ اندر سے ہم ذات. اصل میں ان گیمز میں ان سارے سافٹ ویئر اپلیکیشن نے ہمارے ہم ذات کو کنورٹ کر دیا اس کے اندر. ابھی بچہ جو ہے، یہ بچہ جو ہے وہ اس کا سب کچھ اس گیم کے اندر ہے، اور یہ اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں یہاں ہوں، میں کھیل رہا ہوں، میں کود رہا ہوں. وہ اس کی طرف ضد کر رہا ہے. آج امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں حملے ہو گئے، اتنے 100 بچے مار دیے، یوں مار دیے، اتنے 16-17 بچے گن پہ. کیوں ہے؟ جب وہ جو ہے وہ گیم سارے وہ کھیل رہا ہے، وہ جو گن والے گیم، کاؤنٹر اسٹرائک ہے، کال آف ڈیوٹی ہے، وہ جب سب بیٹھا ہوا دھڑ دھڑ اور پورا نیٹ ورک کر رہا ہے تو اس کو عادت ہو گئی ہے. اب جب اس کو نہ تو یہ گیم ہے،
وہ بھوچل ہو گیا، اس کے لیے مارنا یعنی جو اس کا دل ہے وہ سخت ہو گیا ہے، مار دو، کفر نہیں پڑتا۔ ویسی مادیت اتنی زیادہ ہے، حرام لقمے اتنے زیادہ ہیں، خوراکیں ساری حرام ہیں، تو انسان کبھی بھی نیک کام تو ویسے نہیں کرتا۔ تو ہم اتنے ڈسٹریکٹ ہیں کہ ہم کچھ دیر کی زیادہ ہم سے تعامل نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر ہم سے 1 منٹ دعا نہیں مانگی جاتی۔ میں جانے محترم مارس یا پلوٹو کی ذکر نہیں کر رہا، میں اسی دنیا کا ذکر کر رہا ہوں، میں خود اسی دنیا سے آیا۔ ہم 1 منٹ سے زیادہ دعا نہیں مانگتے خدا سے۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں، 1 منٹ صرف کچھ نہ ہو، صرف خدا ہو۔ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس وہ 1 منٹ نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اتنا اپنے آپ کو دنیا کو دے دیا ہے، ہم سے دعا نہیں مانگی جاتی۔ ابھی پروگرام کرا دیں دعاؤں کا سب یوں ہوں گے، اب اتنی لمبی دعا، ابو حمزہ عثمالی، اللہ اکبر، کون پڑھے گا؟ 2 گھنٹے 2 گھنٹے دعائیں کمیل ہو رہی ہو، آخر میں آئیں گے۔ کیوں؟ عادت نہیں ہے۔ جبکہ میرا چوتھا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، سیدھ سجادیہ میں کیا جملے، اللہ اکبر، زندگی گزر جائے مگر ہم ان کو پڑھ نہیں سکتے۔ امام فرماتے ہیں، یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں۔ یہ دعا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو اللہ کی طرف۔ بھائی محتاجی کو کہاں ظاہر کروں میں؟ کیسے ظاہر کروں میں؟ محتاجی ظاہر کرنی ہے، اس کے آگے مجھے دکھانا ہے کہ تو بھی نیاز ہے پروردگار۔ آج جو ہماری زندگی کے چاہے وہ ذاتی مسئلے ہوں چاہے وہ اجتماعی مسئلے ہوں، سب اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار سے دور ہیں۔ اور بہترین چیز اپنے پروردگار سے قریب کرنے کی دعا ہے۔ یہ دعا مانگے پلٹ گئے، آپ آ گئے اس کی بارگاہ میں، آ گئے فوراً آ گئے۔ دعا کا کوئی وقت نہیں، دعا کے لیے کوئی جگہ معین کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کبھی بھی دعا مانگے۔ خدا تو نہیں کہہ رہا کہ فلانی جگہ آؤ، یا سنڈے کے سنڈے چرچ آؤ، یا فلانے دن مندر آؤ، نہیں، پروردگار کہہ رہا جہاں ہو، جیسے ہو، جب ہو، مانگو، پلٹو میری طرف۔ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ مگر پلٹو تو صحیح، دعا تو مانگو، بات نہیں، بار بار قرآن کہہ رہا ہے مانگو مانگو، میں مستجاب کرنے والا ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں مولانا صاحب، ہماری تو دعا مستجاب ہی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کے شرطہا بشروطہا، ہر چیز کے شرائط ہیں، کیا وہ شرائط ادا ہو رہی ہیں؟ اور اگر وہ سب ہو بھی رہی ہیں تو کیا جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے فائدے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی مثال کے طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم ایسی مانگتے ہیں اللہ سے جیسے ایک چھوٹا بچہ کسی دکان میں جائے اور ایسی چیز پہ انگلی رکھے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، کوئی ایسا کھلونا، کوئی ایسی چیز، بولے یہ چاہیے، یہ آپ نے نہیں بیٹا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کے لیے، آپ کے کسی نہیں، مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے، وہ بیٹا نقصان دہ ہے یہ آپ کے لیے، یہ چیز آپ کو نقصان دے گی، نہیں سمجھ میں آتی۔ ہم بھی ایسے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم بھی اس کی مخلوق ہیں نا، ہم بچے ہیں بالکل۔ ہم پروردگار یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، فلانی چیز دے دے، وہ بہتر جانتا ہے، دے دی تو یہ کفر کرنے لگ جائے گا، دے دی تو اس کو نقصان ہو جائے گا، دے دی تو یہ ہو جائے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا، ہم مانگے جا رہے ہیں۔ آیت اللہ شہید دستگیر کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرما۔ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک عالم دین جو غالباً بندر عباس کی طرف جو شہر تھا جہاں پر ساحل لگتا تھا، پرانی بات ہے کافی، تو اس زمانے میں لوگ کشتیوں میں حج اور عمرے کے لیے جایا کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ علماء اور کچھ لوگوں کا گروہ اصفہان سے وہاں پر آیا اور کافی 1 مہینہ مسافت طے کر کر، یعنی زمانے میں سواریاں ہوتی تھیں، 10 دن یہاں لگے 10 دن یہاں لگے، جب وہاں آیا تو وہاں پہ جو سوار کرنے والے، ویزا دینے والے تھے، جو بھی حکومت تھی، انہوں نے ان کو انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ اب یہ کہ ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور ہم نے آگے جانا ہے، تو یہ بڑے دل برداشتہ ہوئے، کہتے ہیں ہم نے انہیں مسجد دے دی، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے مجلس رکھی، مجلس میں بڑا گریہ کیا،
اور بڑا خدا کی بارگاہ میں توسل کیا. کہہ رہے چند دن یہ سلسلہ جاری رہا اور بہت دقت کے ساتھ انہوں نے گریے کیے کہ خدا ہم یہاں تک آئے تھے اور ہم یہاں سے آگے نہیں جا رہے تھے. 4 دن بعد وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا آدمی آیا, انہوں نے کہا آپ لوگ جانا تھا, کہ تو جائے, ان کو بھیج دیا. تو عالم دین کہتا ہے کہ میں نے 1.5-2 مہینے میں ایک شخص کو دیکھا جو انہی گروہ میں سے تھا. تو اس کی عجیب سی حالت تھی, آواز باختہ تھے. تو میں نے پوچھا کہ مگر تم تو حج پہ نہیں گئے تھے؟ تو کہہ رہے ہم جیسے یہاں سے سوار ہو کے نکلے تو راستے میں ہمیں چور پڑ گئے, سب کچھ لوٹ دیا. پھر ایک اور جگہ پہ جہاں ہم رکے تھے وہاں پہ کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی, جس بیماری سے سارے لوگ مر گئے, صرف میں بچ گیا. خدا بچانا چاہتا تھا مگر بار بار مانگ کے اپنے آپ کو ڈال دیا. ہم بھی اپنی زندگی میں بعض اوقات یہی کر رہے ہیں. کیوں نہیں ہو رہی میری یہ دعا پوری؟ کیوں نہیں یہ ہوتا؟ کیوں نہیں یہ ہو رہا؟ اگر آپ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں اور نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر. میرے حق میں بہتر وہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا کل میرے لیے کیا اچھا ہے کل برا ہے, میرے لیے کیا چیز اچھی. میں تو نہیں ہوں پروردگار یہ دے دے, وہ دے دے, فم دے دے, ہر چیز ہی دے دے مجھے. وہ دے دیا. تو اب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہر طرح کے لوگوں سے ہمارا ظاہر واسطہ ہے. چاہے وہ ایک آدمی کوئی چھوٹی سی کام کرتا ہو, چاہے کوئی بلینئر ہو. ایک امیر آدمی ارب پتی, اس کے سر میں درد تھا. میں نے جیسے اس کے بعد کہہ رہا میرے در میں شدید سر میں درد ہو رہا ہے اور اس ٹائم اگر کوئی مجھ سے 1 کروڑ روپے بھی لے لینا میرے سر کا درد صحیح کر میں دے دوں گا. یعنی ہر شخص کو ایک الگ مشکل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ظاہراً وہ شخص کے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے, تو بہت سکون میں ہوگا. نہیں ہے سکون میں. ایک کو ایک ایسی مشکل ہے جو ہم نہیں جانتے. ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ سامنے سکون میں نہیں ہے. جانے والا خدا کا شکر کریں کہ اگر ہم 2 روٹی سکون سے حلال لقمے کھا رہے ہیں اور پر برکت ہے, گھر میں 7 گھر والوں کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی پر ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو آپ اطراف میں کبھی ہم دیکھتے نہیں نا, ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھ رہے ہیں. اپنے سے نیچے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے. ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں. نیچے دیکھیں کیا کچھ نہیں ہے. 8 سالے میں آنکھیں دیکھ رہی ہیں, زبان بول رہی ہے, حواس بالکل ایکٹیو ہیں. لیکن اگر آپ بعض لوگوں کو اپنے اطراف سے دیکھیں, کتنے لوگ نہیں دیکھ سکتے, کتنے لوگ نہیں سن سکتے, کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں مشکلات ہیں, کتنی مشکلات ہیں. آپ دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اللہ نے ان پر رحم, یقیناً وہ بھی اس کی بھی کوئی اور مصلحت ہے, ہم نہیں اس حکمت تک پہنچتے. لیکن اگر میری زندگی کی سانسیں صحیح چل رہی ہیں, شکر کرنا چاہیے اور اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. پتہ نہیں کب سانس رک جائے. تو اس لیے ہم جو دعا مانگے اس کے لیے پہلے تو ہم ان شرائط کو پورا کریں جو دعا کی شرائط ہے. کہ اول تو انسان شرعی حاجات طلب کرے, حرام کی طلب نہ کرے, اور انسان مانگتے وقت خود غرض نہ ہو. لیکن سیرت ائمہ سے لیں کیا مانگنا ہے. آئیے جا کے مدینہ کے اس گھر میں دیکھیں کہ جو ایک چھوٹا سا گھر تھا, کہ بقول امام خمینی کے یہ کوچے بنی ہاشم کا چھوٹا سا گھر تھا, مگر اس نے دنیا کو دیا کیا دیا. ایک علی ابن ابی طالب دیا پوری دنیا کو, ایک حسن اور حسین دیے پوری دنیا, تو جو بشریت کی بقا تک کے لیے کام ہے. وہ سیدہ کا گھر, سیدہ نے اس گھر کو اس طرح رکھا کہ وہ مدینہ کا چھوٹا سا گھر تھا مگر فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ تھی. گھر تھا. کیا دعا مانگتی ہیں. میرا دوسرا امام کی جان اور ہماری اولادیں ان پر قربان ہو, کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی والدہ کو اپنے لیے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا, اپنے لیے نہیں مانگتے ہوئے دیکھا. کل میری بیٹی چھوٹی سی ہے, اس کا پہلا روزہ تھا, تو میں نے اسے پوچھا کیا دعا مانگی, تو کہہ رہے ہیں کیونکہ بابا وہ بی بی سیدہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا مانگتی تھی, تو میں نے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگی. یہ تربیت, اس سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے.
کہ پہلے ہمسایوں کے لیے دعا مانگو، پہلے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگو، پہلے دوستوں کے لیے دعا مانگو، پھر آخر میں انسان اپنے لیے دعا. ہم تو میرے ہاتھ میں دعا آ جائے تو میرے کو یہ دے دے پروردگار، یہ دے دے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، سب ہو جائے، میرا ہو جائے. نہیں ہو جانے، میں کنیکٹ نہیں کر پا رہا. رمضان کنیکشن کا مہینہ ہے، رمضان اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑنے کا مہینہ ہے. بہانے ہیں یہ سب، یہ دعائیں، یہ ساری چیزیں کہ کسی طریقے سے شاید کوئی ایک کنیکٹ ہو جائے اللہ سے. تم کنیکٹ ہو، تھوڑی دیر کے لیے کنیکٹ ہو جائے. اور بہترین دعا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ظہور امام کے علاوہ کوئی بہترین دعا نہیں. وہ انسان ظاہر تو کرے کہ انسان کس کا ماننے والا ہے. دعاؤں سے پتہ چلتا ہے نا کہ انسان اندر سے کیا ہے. اور انسان جب کسی ایسی جگہ پہ جائے کہ جہاں ہو کہ دعا مستجاب ہونی ہے، وہاں کیا دعا مستجاب ہوگی. پھر دوبارہ ہم استاد کا ذکر، انہوں نے مکہ میں ایک عالم دین تھے، ان سے اس بات کو کوٹ کیا کہ ایک شخص نے انہیں بتایا کہ حج پہ گیا ہوا تھا، 7-8 ذی الحج تھی، اور اس وقت رش ہوتا ہے مسجد الحرام اور مکہ کے اندر. تو کہتے ہیں میں صبح ایک دم اٹھا دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ ساری سڑکیں خالی ہوئی ہیں، ساری جگہ کوئی بھی نہیں. میں تعجب کیا کہ یہاں پہ تو ہونا چاہیے تھا، اس ٹائم تو لوگ مینا پہ ابھی جائیں گے، ابھی تو یہیں پہ ہونا چاہیے تھا. تو کہتے ہیں مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تو اچانک سے ایک نقاب پوش سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا. تو میں نے کہا کہ میں ان سے پوچھوں کہ بھائی کہاں چلے گئے لوگ. کہہ رہے جتنا وہ قریب آتا چلا گیا میرے بدن کے اندر ایک عجیب سی کیفیت مرتب ہونا شروع ہو گئی. میرے قریب آیا اور اس نے اپنے نقاب کو ہٹایا. بس میں نے اسے دیکھا تو میں وہیں ساکت ہو گیا، کچھ بول نہیں پایا. اور پھر اس نے اپنے نقاب کو بند کیا اور میں نے اچانک سے دیکھا تو لوگ چل رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے میں کہیں اور تھا. تو عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے مکہ یعنی خانہ کعبہ کو دیکھ کر، خدا کے گھر کو دیکھ کر پہلی دعا کیا کی تھی؟ تو کہتا ہے میں نے پہلی دعا یہ کی تھی، اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، کہ مجھے وہ درخشاں چہرہ دکھا. دعا عید میں جو ہم پڑھتے ہیں امام زمانہ کے لیے کہ مجھے خدا وہ درخشاں چہرہ دکھا. خدا نے دکھا دیا. تو عالم دین کہتے ہیں کاش تم نے یہ بھی مانگا ہوتا کہ میری اس سے کلام کرنے کی بھی توفیق دے، شاید میں گفتگو بھی کر دیں. دعا یعنی ایک لمحہ کنیکٹ کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے. آپ کے سارے رشتے عزیزان محترم دنیا کے سب ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ آپ کے سارے واسطے، آپ اس پر ڈیپینڈ ہو، اس پر ڈیپینڈ ہو، یہ سب گر جائیں گے، گر جاتے ہیں زندگی کے اندر. آپ کہتے ہیں میرا کام فلانا شخص تو کرا ہی دے گا، بس کرا ہی دے گا، نہیں کرا پاتا. خدا کر سکتا ہے سب کچھ. ہاں خدا سے کہیں کہ میرا وسیلہ قرار دے اچھے لوگوں کو، وہ بناتا ہے. ڈیپینڈنسی صرف اس پر ہونی چاہیے انسان، صرف وہی ہے. آپ زندگی میں بعض اوقات اپنی ایسی جگہ پہ دیوار پہ لگ جاتے ہیں کہ بس آگے یو ٹرن نہیں ہے، دیوار ہے، ختم. دھکیل دیا زندگی کے مصیبتوں نے، غموں نے، صحت نے، پریشانیوں نے. کون آپ کو وہاں سے پلٹاتا ہے؟ صرف پروردگار ہے، وہی پلٹائے گا اور کوئی نہیں پلٹا سکتا. یہ مہینہ ہے اس لیے کہ ہم اپنے رب سے رابطہ جوڑے، کچھ تعلقات بنائے جانے والا. اس نے خلق کیوں کیا ہے ایسا؟ کس لیے خلق کیا؟ کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا. میں خدا چاہتا تھا کہ مجھے پہچانے لو. اور پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. لیکن اتنی زحمتیں انہوں نے کی اور آ کر ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، سب کیا، اور ہم پھر اس پروردگار کو چھوڑ دیں اپنی زندگی میں، وہ نہ ہو ہماری زندگی میں، تو پھر ہم کس کے بندے ہیں؟ اپنی خواہشات کے، اس دنیا کے. قیامت میں مالک کون ہے اس دن کا؟ یہ دنیا، یہ خواہشات، یہ وہ پروردگار جس نے ہمیں خلق کیا ہے. ہم کنیکٹ ہوں عزیزان محترم. اور یہ جو زندگی کی جو ریل چل رہی ہے یہ رکتی نہیں ہے، یہ دھکیل دے گی قبر میں جب رکے گی ہے. آپ یہ سوچیں ابھی نہیں، ابھی تو ٹائم نہیں ہے،
ابھی تو میں جوان ہوں، یا ابھی میں کام پر ہوں، ابھی میرا کام چل رہا ہے، ابھی میری پڑھائی چل رہی ہے، ابھی یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. آج یہ ہے، کل کچھ اور ہوگا، پھر کل کچھ اور ہوگا، پھر کل کچھ اور ہوگا. اسی پیسیج میں میں نے ٹائم نکالنا ہے، اسی چیزوں میں سے میں نے چیزیں نکالنی، اسی میں سے میں نے وقت نکالنا ہے، انہی میں نے قرآن پڑھنا ہے، اسی میں نے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے. ٹائم تو کبھی بھی نہیں آئے گا. کتنے لوگ آپ لوگ یہاں کئی سالوں سے ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلو، کسی کو 18 سال 20 سال 30 سال، آپ کے لوگ کل کی بات تھی، زندگی گزر گئی. ایسے ہی ہے وقت. مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح بادل سر کے اوپر سے گزرتا ہے، کتنی دیر سے گزرتا ہے، آپ نے بادل کو دیکھیں وہ وہاں چلا آتا ہے. کہ زندگی کی فرصتیں ایسی ہی ہیں، گزر جاتی ہیں. آپ یوں سوچیں کہ پھر کوئی موقع ملے گا، جب موقع ملے فوراً اویل کر لیں. جب کیفیت ہو، جب حال پیدا ہو، مولا کائنات کہتے ہیں کہ لطیف نقطوں کو تلاش کرو، اور جب دل سخت ہو تو واجبات پہ اکتفا کرو. خالی واجبات. مگر مسئلہ ہے کہ ہم نے امام کو لیا ہی نہیں اپنی زندگی میں. ہم امام کو بس ہم نے مولا وارث ہیں، مولا وارث ہیں، یقیناً وارث ہیں، لیکن وراثت کی صنفیت تو ایجاد کریں ہم اپنے وجود کے اندر، کہ ہم کچھ تو کہلائیں کہ مولا کے ماننے والے ہیں. کچھ نہج و بلاغہ کھولیں، کچھ حکمت کھولیں، کچھ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. نہج و بلاغہ میں امام ارشاد فرماتے ہیں، میں زیادہ آپ کو رحمت نہیں دوں گا، بہت اسٹریس نہیں دینا چاہتا کہ آپ بولیں روزے میں، ویسے روزے کی حالت ہے، گرمی ہے، پھر اوپر سے مولانا صاحب پھر روز اسٹریس دے دیتے ہیں. خبر دیکھیں تھوڑی بہت تو اسٹریس لینی چاہیے. آپ بالکل ریلیکس ہوں، واہ 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 کر کے آپ بھی چلے جائیں، میں بھی کروا کے چلا جاؤں، آپ کو تو کچھ ہوگا نا، مجھے تو جیب میں لفافہ مل ہی جائے گا آخر میں. آپ کو کیا ملے گا بس اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ بھی کچھ لے کے جائیں تو تھوڑی سی اسٹریس بعد اوقات لے لینی چاہیے. زندگی ویسی بہت ریلیکس چل رہی ہے، تھوڑی سی اسٹریس ہونی چاہیے. اور آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے تو ویسے بھی ہم لوگ کتنی پریشانی لیتے ہیں. کہ آپ کو صبح کو کام کرنا ہو، بزنس ڈیل کرنی ہو، آپ رات سے فائلیں اپنی بنا رہے ہوں گے، پریزنٹیشن بنا رہے ہوں گے، صبح میٹنگ ہے، بڑی کمپنی میں میٹنگ ہے، پروڈکٹ بیچنی ہے، یہ کرنی ہے، وہ کرنی ہے، کتنا آپ اسٹریس لیتے ہیں. جبکہ ڈیل کرنی کس نے؟ خدا نے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والا ڈیل کرے گا، سامنے والا تھوڑی ڈیل کرے گا. مولا نہج و بلاغہ میں فرماتے ہیں رزق و رزقان، رزق دو طرح کا ہے، طالب و مطلوب. ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو وہ من طلب الدنیا، جو دنیا کو طلب کرتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے، حتی یخرجها، اور اس کو دنیا سے نکال کے پھینک دیتی ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے آپ کے سامنے یہ بڑے 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 کہاں گئے جو دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے، جو دولت کے لیے، جو شہرت کے لیے، جو حکومت کے لیے. بڑے بڑے خلیفہ نمرود سے لے کر، فرعون سے لے کر، شداد سے لے کر کہاں گئے؟ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے نا. شداد نے 300 سال لگا کر جنت اپنی بنائی، 300 سال لگا، اور بہترین جگہ کا انتخاب کیا اس نے، اسی سیریا کے ریجن کے اندر. بہترین زمین، پتہ نہیں کتنے محل بنائے، پتہ نہیں کتنے ہیرے جواہرات کے اس نے. کیونکہ جب جو ہے وہ نبی خدا ان کے پاس آئے کہ بھائی تم انسان ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہو گیا، تم اچھے ہو جاؤ، تمہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کہا خدا تمہیں جنت ملے گا. کہہ رہے جنت کیسی ہوتی ہے؟ کہتے ایسی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا. کہا یہ مسئلہ ہی میں خود بنا لیتا ہوں. بنائی اس نے اپنے حساب سے، اس نے جو وہ کر سکتا تھا. لیکن جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچا جو اس نے اپنی بنائی تھی، تو اس نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کو یہ جانتا نہیں. پہلے تو اپنے غلاموں کو سب کو جانتا تھا. تو کہا میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے کبھی. تو کہا میں حضرت عزرائیل. تو کہہ رہا تمہاری جان لینا. کہہ رہا ہے مجھے اتنا تو موقع دے دو. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک پاؤں گھوڑے کے اس میں تھا اور ایک اتارنے میں تھا، روح قبض کر لی. یہ دنیا، یہ ہے دنیا. کتنے 100 سال میں اس نے یہ پورا سجایا. حضرت سلیمان نبی کہ جن جیسی حکومت کسی کو نہیں ملی. ہر زبان، پرندوں کی زبان، اس کی زبان، اس کی زبان، ہر چیز کی زبان، ہر مخلوقات سے کام لینا، ہر چیز سے کام لینا.
اور ایک دن گزر رہے تھے تو دیکھا کہ دو، ایک چڑیا اور نر اور مادہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ جو میل ہے وہ فیمیل سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، تمہارے لیے وہ کر دوں گا، حتیٰ سلیمان کے تخت کو اپنے چونچ پہ لے جاؤں گا. اور اوپر سے اب حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. گئے دربار میں، دونوں کو بلایا، بولے کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہتے ہیں تھے نبی خدا. کہتے یہ تم نے کیا بولا کہ اپنی چونچ سے تم یہ کر لو گے؟ کہا نبی خدا جانے دیجیے، انسان محبت میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے انسان، شادی سے پہلے اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، وہ شادی ہو گیا آتے پتہ انٹرویو نہیں کیا صحیح طرح سے. ایسی ہے نا، شادی سے پہلے تو ہم لوگ اتنا بڑا چڑھا کے سب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو رشتے جھوٹ پر قائم ہوں ان کی بنیادیں آگے ہوں گی کیا؟ انسان کو سچ کو ہونا چاہیے، سچ بتائیں آپ. تو خیر اتنا انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہنا، عاشق ہوں. عاشق تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس سے پوچھا چڑیا سے کہ تم اس کی بات کو مان کیوں نہ رہی ہو؟ کہا نبی خدا میں جانتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور مجھ سے پہلے کئی لوگوں سے یہ دعویٰ کر چکا ہے اس بات کا، جھوٹ بول رہا ہے. یہ سننا تھا حضرت سلیمان کا. کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہم اپنے پروردگار سے کہتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ جھوٹا تو نہیں. 40 دن تخت تاج چھوڑ دیا اور گریا کرتے رہے نبی خدا. وہی نبی اپنی حکومت میں کھڑا ہوا ہے اور محل بن رہا ہے. حضرت اسرائیل آ گئے، کہا وقت ہو گیا. کہا تھوڑا تو جو وقت ہے وہی ہے. لے گئے، کھڑے رہے. وہ تو دیمک نے ان کی اس کو جب ختم کیا تو کام کرنے والوں کو پتا کہ نبی خدا جا چکی ہے. خدا کا نظام پیک ہے، ڈیفائنڈ ہے، پلانڈ ہے بالکل. مولا متقیان نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے کہ موت تمہاری خود حفاظت کرتی ہے. جب تک موت نہیں آئے گی تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے تمہیں کوئی کتنا بھی مارنے کی کوشش کر دے. موت خود حفاظت کرتی ہے. لیکن آنی ہے. اگر دنیا کے پیچھے بھاگے تو وہ کھا کے پھینک دے گی، لیکن جو آخرت کے پیچھے بھاگتے ہیں ومن طلب الآخرہ، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جتنے اس کے پاس دنیا میں خزانے ہیں وہ سب نکال کر اس کو دے دیتی ہے. دیکھیں نمرود نے حضرت ابراہیم کو جلا دوں گا، آگ اتنی بڑی لگائی اور دور سے حضرت ابراہیم کو اس میں جو ہے وہ جھونکنے کی کوشش کی. مگر نبی خدا تھے، خدا نے آگ کی ذات کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا. سلام، ٹھنڈا بھی کیا، سلامتی کے ساتھ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آخرت، وہ یہ تو نبی تھے، وہ اولیاء خدا کو دیکھیں، ساری چیزوں کو دیکھیں آپ. وہ ایک طرف صدام، ایک طرف امام خمینی. کہاں گیا صدام؟ کہاں ہے امام خمینی؟ جب آخرت کی طرف تو نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے، نہ بندوں کا. دنیا پوری کوشش کر رہے. اور امام خمینی کیوں بولتے ہیں؟ امام تو صرف ہمارے باہر ہی ہیں. بھائی امام مسجد کا بھی تو امام ہے، امام تسبیح کے دانے بھی تو امام ہیں. امام کے عربی معنی پیشوا اور رہبر کے ہیں. کون کہہ رہا ہے خدا نہ خواستہ یہ کو معصوم امام ہے؟ 12 امام ہی ہیں. اب ہضم نہیں ہوتا تو کبھی امام پہ مشکل ہے، کبھی آیت اللہ پہ مشکل ہے. تو کیا بولے میری سمجھ میں نہیں آتا. جو آپ کا دل چاہے بھائی آپ بولیں. صاحب کیا حضرت امام خمینی بول دیں آپ، جو آپ کا دل چاہے بول دیں. بغض مت رکھیں. یہ میں یاد رکھیں، سورہ کوثر کی تفسیر ہے امام خمینی، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں اس بات کو. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، کثیر تعداد عطا کی. اسی سیدہ کی اولاد ہے یہ، اور اسی کے رب سے آج اسلام جو ہے وہ اس خطے پہ قائم ہوا ہے. آپ نہ مانیں، نہ مانیں.
نہیں مانے، کسی کو فرق پڑتا ہے. امریکہ کی اتنے عرصے میں کئی بہائے اور صدر اور گئے اور دفن ہو گئے. یہاں نظام ولایت کا ویسا کا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. جس نظام کی رگوں میں ولایت علی ابن ابی طالب ہو، اسے دنیا نہیں لا سکتی، نہیں لا سکتی. کہاں سے لے گیا؟ کیونکہ آخرت کے طلبگار ہیں یہ، چاہے وہ آغا سستانی ہو چاہے وہ آغا خامنہئی. آخرت کے طلب، دنیا نہیں چاہیے. اور دنیا کیا دے گی انہیں؟ جس در کے غلام ہوں انہیں دنیا کچھ نہیں دے سکتی. جسے حسین عطا کر دے اسے دنیا ویسے ہی کچھ نہیں دے سکتی. ہم بھی آخرت کی طرف بڑھے ہیں جانے محترم، آخرت کی طرف متوجہ ہوں. آخرت کے لیے اپنی پلاننگ کریں، خود دنیا خود سے ہی ہو جائے گی. آیت اللہ عثمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف تھی. دنیا اتنی کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. کبھی کہہ رہا کسی نے مشہد میں دیکھ لیا، کبھی کہہ رہا کسی نے کم میں دیکھ لیا، کبھی کربلا میں دیکھ لیا. وہ نہیں چاہیے تھا. یہ اپنی چیزیں بھی ہٹا رہے ہیں لیکن نہیں دے رہی ہے. میسر میں تمار، مولا نے کہا کہ میسر وقت آئے گا تار پہ لٹکائے جاؤ گے، زبان جو ہے وہ قلم کر دی جائے گی، نیزے کھوپے جائیں گے. حسن میسر کیا ہوتے ہیں؟ مولا یہ بتائیے کیا میں حق پہ ہوں گا؟ کہا پھر کوئی فرق نہیں ہوتا. کیونکہ حق کا تعلق آخرت سے ہے. اسی درخت پودے کو پانی دیتے رہے کہ تار کی طرح لٹکایا جاؤ. اسم کی طرح تار پہ لٹکایا جاؤ. لٹکا دیا. مگر کو فرق پڑا. جنہوں نے مارا ان کو کون یاد رکھتا ہے؟ اور آج حضرت میسم کو کس نے یاد رکھا ہے؟ کمال یہی ہے. حضرت میسم کو کہا اس وقت خلیفہ وقت میں کہ علی کے فضائل بیان کرنا چھوڑ دو. حضرت میسم نے کیا کہا؟ مگر قرآن کی تلاوت چھوڑ دو. قرآن کی تلاوت چھوڑ دو. حضرت میسم مولا قرآن کی آیتیں سب علی کے فضائل ہیں. کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے علی. اور اللہ کے کلمے کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی اور 7 دفعہ ہوئی ہے تو بھی کلمۃ اللہ کے فضائل نہیں لکھ سکتے. اور ساری کلمۃ اللہ مولا کائنات کو کہا گیا. تو جن کے پاس یہ ہوں انہیں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا خواب و خیال دیکھ رہی ہے. ویسے بھی جس کا وارث زندہ ہو انہیں کوئی دنیا کچھ نہیں کہہ سکتی. بس ہمیں اپنی ٹیوننگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لیے آخرت کو طلب کریں. کربلا آخرت کے لیے تھی. کربلا والوں کو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے تھا اور دے بھی کہہ سکتے تھے. انہیں صرف اپنے امام اور خدا کی طرف، ان کو یہاں پہ کچھ بھی نہ ملے. ظاہراً تو کیا تھا؟ کشتار تھا. ظاہراً تو مار دیا سب کو، مگر وہی زندہ ہے. وہی جو خیمے چلے وہی آج ہدایت کے لیے روشنیاں ہیں ہمارے لیے. سامنے والے کہاں گئے؟ لعنت صبح شام ہم بھیج رہے ہیں ان کے اوپر، اور ادھر ہم سلام بھیج رہے ہیں صبح شام. کیوں؟ آخرت، زندگی کو آخرت کی طرف کنورٹ کیا. میری زندگی میں بھی اگر آخرت سامنے ہو، میری گاڑی میں بھی جو میرر لگا ہوا ہے اس کے سامنے ایک حصہ آخرت دکھاتا ہو. جس سڑک پہ میں چلتا ہوں وہاں سائن بورڈ، ایک بورڈ جیسے دنیا کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، موبائل بیچ رہا ہے، یہ بیچ رہا ہے، گاڑی بیچ رہا ہے، ایک بورڈ آخرت کا ہو تو میں ہر وقت اپنے عمل کو صحیح کرتا رہوں گا. قرآن کی ہر پیج تقریباً آخرت کی طرف کچھ آیات متوجہ کراتی ہیں، یا جہنم کے لیے یا جنت کے لیے، یا اس دن کے لیے جو دن امتحان لیا جائے گا. لیکن میری زندگی میں آخرت نہیں ہے. تبھی تو میں حسد کرتا ہوں، تبھی تو میں کینہ ہے، تبھی تو میں غیبت کرتا ہوں، تبھی میں دوسرے کا حق کھاتا ہوں، تبھی میں دوسرے کو برا بولتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری زندگی میں اگر آخرت ہوتی تو میں دیکھتا کہ ویسے میں نے یہاں تو تھوڑے دن رہنا ہے اور یہاں سے تو میں گزر جاؤں گا. جب میں نے گزر جانا ہے تو میں کیوں آپ سے نفرت کروں؟
کیوں میں آپ سے دشمنی کروں؟ اگر آپ نے کچھ مجھے بول بھی دیا ہے تو میں چپ کر جاؤں، خیر ہے، کیا ہے، درگزر کر جاؤں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ یہ سارے احساسات جو انسان کی بدن میں آتے ہیں، خاص طور پہ ماہ رمضان بھی ہے، اور ماہ رمضان میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہمارا صبر جو ہے وہ ماہ رمضان میں ہی ختم ہو جاتا ہے، روزے میں۔ اور یہ جو کیفیت ہے انسان کے جتنے بھی فیلنگز ہیں، غصہ، یہ سب میڈیکل کے مطابق 12 منٹ سے زیادہ نہیں رہتا۔ باڈی کے اندر جو چیزیں ایک دم بلڈ سرکولیشن کو ہائی کر دیتی ہیں، اگر یہ 10-12 منٹ میں اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لوں، وضو کر لوں، درود پڑھ لوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن میں اس غصے کے اندر کتنے غلط کام بعض اوقات انسان کر جاتا ہے، بندہ مار دیتا ہے انسان غصے میں، طلاقیں دے دیتا ہے انسان غصے میں، کیا کرتا ہے۔ جب آپ واپس آئیں غصے سے باہر آئیں تو انسان کو اپنے اوپر شرم آنا شروع ہو جاتی ہے، کیا کیا۔ بعض اوقات بچوں کو مار دیتا ہے آدمی، ذرا سی چیز بچوں نے توڑ دی، گلاس ٹوٹ گیا، فلانا ہو گیا، گلاس قیمتی تھا یا بچہ قیمتی ہے؟ ہماری زندگی میں تو ایسی ہے، موبائل توڑ گیا، موبائل قیمتی ہے یا بچہ قیمتی ہے؟ نہیں ہے۔ ہم اس طرح بہیو کرتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی ہم بچے تربیت کر رہے ہیں، یہ جانور تربیت کر رہے ہیں۔ یا اپنے گھروں میں ہم کیسے ہیں، کلام میں کیسے ہیں، زبان کیسی آتی ہے، نمک زیادہ ڈل گیا تو ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ نہیں عزیزان محترم، جب آخرت ہدف ہو تو زندگی بڑی سٹریم لائن ہو جاتی ہے، بہت سکون میں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیمپریری ورلڈ ہے۔ مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے بالکل ایک مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں دل نہیں لگایا جاتا۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بولوں پردے بہت اچھے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، بس زبردست ہے، میں تو یہی رہوں گا کہ نا مولانا صاحب یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا، ویسے 40-50 منٹ پڑھنا ہے آپ نے، پھر آپ نے چلے جانا ہے، میں نے تو یہی رہنا ہے۔ عقل تقاضا نہیں کرتی اس بات کی۔ دنیا ایسی ہی ہے۔ کتنے سال کی زندگی ہے؟ 60 80، اب تو ویسے ہی شارٹ ہو گیا ہے، آج تو 20-25 سال میں آدمی واپس جا رہا ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں جوان آدمی تھا گیا، بیماری بھی کوئی نہیں تھی، 20 سال میں 25 سال میں ہارٹ اٹیک، پتہ نہیں چلا، کچھ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، صبح اٹھا ہی نہیں آدمی۔ اتنی تھوڑی سی زندگی میں بھی اتنے غم، اتنی پریشانیاں۔ بھائی انجوائے کریں، جو اللہ نے دیا ہے شکر کریں۔ جب پروردگار، حدیث قدسی ہے، میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، بعد میں بیان کروں گا، جب پروردگار مجھ سے کل کی عبادت نہیں مانگ رہا تو میں کیوں کل کے لقمے کے لیے پریشان ہوں؟ کیوں پریشان ہوں میں؟ نہیں مانگ رہا، وہ تھوڑی بولا کل کی نمازیں بھی آج پڑھو، نہیں آج کی پڑھ لو، آسانی سے نہیں پڑھ سکتے، میں کیوں پریشان ہوں؟ یہ پریشانی صرف اس لیے کہ میں دست دعا صحیح طرح بلند نہیں کرتا۔ اور جب دعا مانگو، ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے، آپ کو پتا ہے، ایک دعا کیا میں مانگتا ہوں اس طرح، پروردگار اس کو بہتر کر دے، تو بہتر جانتا ہے، تو میری کیفیتوں کو بہتر جانتا ہے، تو میری برائیوں کو بہتر جانتا ہے، تو میرے ضعف کو، تو میری کمزوریوں کو بہتر جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، اس کو دور کر دے پروردگار۔ یہ مہینہ خالی ہاتھ نہ چلا جائے۔ مانگنے والوں نے مانگا اور کامیابی کیا ہوئی جو انہوں نے عطا کرائی۔ کربلا درس کا ہے عزیزان محترم، کربلا نہ ہو زندگی میں ادھوری ہے زندگی، ایسے زندگی کامل ہوئی نہیں سکتی بغیر کربلا۔ عجیب بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں کربلا نہیں۔ کربلا یہ حیات ہے انسان کی۔ زہیر ابن گین جبکہ دوسرے مسلک کا تھا، کاروان میں جہاں بھی اس کا پڑاؤ کاروان کا ہوتا تھا اس طرف سید الشہداء کا بھی کاروان رکتا تھا، اور اکثر جگہوں پر یہ قریب قریب تھے۔
ایک دفعہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا لقمہ لے رہا تھا، تو خیمے میں سے، خیمے تھا کہ کوئی آیا ہے، کہا کون آیا ہے؟ کہا قاصد حسین آیا ہے۔ وہی لقمہ رک گیا، کہتا ہے جس کا ڈر تھا وہی ہو۔ تو زوجہ نے پوچھا کیوں؟ کہا اگر حسین نے بلا لیا تو میں رک نہیں پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ جوادی عاملی خدا ان کے درجات بلند کر کہتے تھے کہ چند قدم زہیر قاصد امام حسین کے قدموں پر قدم رکھے، زہیر کی تقدیر بدل گئی تقدیر۔ زہیر واپس آیا، زہیر نے سب چھوڑ دی، کہا تم لوگ جاؤ، زوجہ کو بولا جاؤ، سب جاؤ۔ کہا میں حسین کے ساتھ جاؤں گا۔ خوش قسمت ہے واقعا، یعنی کائنات ان پر نازاں ہے۔ کہاں ہیں لوگ آج وقت کے امام کے لیے جو اپنا سب چھوڑ کر وقت کے امام کے لیے چل اٹھے؟ اسی کا انتظار کر رہا ہے۔ گیا روز عاشورہ آیا، وقت نماز آئی، مولا نماز پڑھ رہے ہیں، سعید اور زہیر اپنے سینوں پہ تیر کھا رہے ہیں کہ وقت کے امام نماز پڑھ سکے۔ عاجزان محترم، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، کربلا یعنی نماز کی اوج ہے۔ کربلا بندگی کو کمال پہ پہنچایا، کربلا نہ ہوتی تو بندگی کمال پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تیر کھائے، جب تیر کھا کر گر گئے تو کیا کہا مولا؟ جب ایک دوسرے کو وصیتیں کیا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا وصیتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو وصیتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس مرد کا ساتھ دینا، اس کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی جانیں دے کر جب مولا نے ان کے سروں کو اپنے زانوں میں رکھا تو کچھ کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا دیکھیں ہم نے کیا کام کر لیا، مولا کتنی آپ کی خدمت کی، نہیں، اس آخری وقت میں بھی یہی جملے تھے، مولا کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ کیا ہم راضی ہیں؟ ہم مولا، ہم گناہگار خطاکار کو آپ کربلا لے کر آپ نے گوہر ناب بنا دیا، ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، مولا آپ راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے یہ ایسے لوگ تھے جو اپنی جانیں دے کر بھی رضایت مولا طلب کرتے تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ وہ حسین ہے جسے سیدہ نے چکیاں پیٹ کر پالا ہے۔ ارے یہ وہی حسین ہے کہ جہاں بی بی نے اپنے مشکل ایام میں ان کو بڑا کیا، اور وہ آخری وقت بی بی کا نگاہوں کے سامنے کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جب بی بی کے کفن دفن کر لایا گیا تو وہاں پر امام حسین نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کیوں نہیں آ رہے؟ کہا جب تک مجھے اماں بلائیں گی نہیں میں نہیں آؤں گا۔ ارے کفن کے بند ٹوٹے، حسین آ کر لپٹے، اتنا گریا کہ اوپر سے ملائکہ کا پیغام آ گیا کہ ان بچوں کو سیدہ سے جدا کرو ورنہ عرش پر ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں پروردگار، بیمار ہیں کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بہت سارے جتنے بھی لوگ شرعی حاجات لے کر بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کا ہے، ان سب کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہیں پروردگار ان سب کی شرعی حاجات کو جلد سے جلد برآورد فرما۔ پروردگار جو بھی قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں پروردگار جلد سے جلد انہیں اسیران شام اور کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بھی مشکلات میں اس ٹائم مسلمان اپنے ایام کو گزار رہے ہیں، اپنی آزادی کی جنگیں لڑیں پروردگار جلد سے جلد انہیں کامیابی اور پیروزی عطا فرما۔ دشمن اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔